بہت دیتا ہے. سنو, اس نے بگا دیا. وہ دوسرے دن بھی آئی, آ کر کے بولی لیجئے دودھ پیجئے. اس نے کہا یہ کیا بات بار بار کرتی ہے, میں نماز کو لی نہ کہنا مجھ سے, میں تجھے بتا رہا ہوں دودھ پی لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دودھ تو پیجئے ایک بار. اس نے دودھ دیا, وہ دودھ پینے لگا. دودھ پینے کے بعد بولی حضور پاؤں دبانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, پاؤں دباتی رہی. پھر اس نے دیکھا چودھری سونے لگا تو ہمت کر کے بولی کانپتے ہوئے چودھری برا نہ ماننا اور غصہ مت کرنا, اگر اجازت دو تو صبح فجر میں اٹھا دوں. ایسی لات ماری, اسے بیچاری کو خبر تک نہیں تھی یہ لات مار دے گا. اوپر کا پلنگ تھا, اوپر سے نیچے گری, منہ پھٹ گیا اور منہ ہونٹ پھٹ گیا, ہونٹ کا خون نیچے گرنے لگا. قطچہ پٹ 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 نیچے کو قطرے گرتے تھے. اور وہ اٹھی, برتن اٹھا کے جانے لگی. ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں, تو مجھے مارتا ہے نہیں, یہ بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا, تم مجھ پہ ظلم کرتے ہو, نہیں. روتی بھی چلی گئی, آنسو بھی گرتے تھے اور خون بھی گرتا تھا. دوسرے دن پھر آ گئی, ذلیل ہوتی رہی. ہفتے گزر گئے. چودھری ایک دن بولا روز تجھے گالی دیتا ہوں, ذلیل کرتا ہوں, کون سی مٹی کی بنی ہے تو, جاگیردار کی لڑکی ہے, بڑے امیر کی لڑکی ہے, تیرا بھائی بڑا آدمی ہے, یہ تو روز ذلیل کیوں ہوتی ہے؟ کہنے لگی چودھری بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. تیرا نمک کھاتی ہوں, تو جہنم میں جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. بات یہ ہے جو نماز نہیں پڑھے گا قبر اسے جب دبائے گی تو اس کا بھیجا باہر کو نکل جائے گا, قبر ہڈیاں چورا کر دے گی, قبر اسے دباتی رہے گی. اے بے نمازیوں یہ حضور کا فرمان ہے, یاد رکھو اس بات کو. عورت بولی اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو میرے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے, اور جب وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے. میں ماں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بچے جہنم میں جائیں, میں تو اپنی نسل کے بارے میں سوچ رہی ہوں. آپ برا مت ماننا چودھری, اتنا سنا تھا کتنی نیک ماں کی اولاد تھی وہ, کیسا باپ ہوگا اس کا جس نے ایسی لڑکی پرورش کی تھی. اللہ اکبر. چودھری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. رو کے بولا چودھری تو نے کتنی محبت سے بات کی ہے, جا صبح تو مت اٹھانا, میں تجھے اٹھاؤں گا. صبح چودھری نے اٹھا دیا, دونوں فجر کے لیے وضو کیا, دونوں مصلی پر نماز میں گئے تو چودراہن بھی نماز میں گئی. وہ عورت بیچاری نماز میں جا کے رو کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, پٹی ہوں کٹی ہوں, ٹھوکریں کھائی ہیں تو میرا آدمی نماز تک آ گیا. میرے مالک میں دل نہیں بدل سکتی, میں تو کمزور عورت ہوں, لاچار گنہگار, میری کوئی حیثیت نہیں, مجھے میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا اور دل کو بدلنا تیرا کام ہے. اے میرے مالک میرے شوہر پر رحم فرما, فضل فرما. اللہ نے ایسا دل بدلا کہ چودھری کی پھر کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, بلکہ تہجد کی بھی نماز پڑھتا تھا. پانچوں وقت کا نمازی, رات کا نمازی, مصلی پہ رونا شروع کر دیا. راتوں کو میاں بی بی روتے تھے اٹھ کے مصلی پر. جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان العارفین, سلطان باہو تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم سکھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. سرکار مفتی اعظم فرماتے تھے کہ ہندوستان میں بر صغیر میں غوث اعظم دستگیر کے دو وزیر ہیں, ایک کا نام امام احمد رضا ہے تو دوسرے کا نام سلطان باہو ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نیک تو بچے, مسلک اعلی حضرت پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ. اے بھیا کہاں جا رہے نعرہ تکبیر, اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ اے بھائی تقریر پوری ہو گئی میری کیا؟ اسی وجہ سے میں رات میں تقریر نہیں کرتا ہوں زیادہ, سمجھ رہے؟ ہوتا کیا ہے آج کل ذرا سوشل میڈیا کا دور ہے نا, سمجھے میری طرف دیکھیں. یاد رکھیں موبائل کی سننا الگ ہوتا ہے, آمنے سامنے کا سننا الگ ہوتا ہے نا. اتنا یاد رکھیں ہے نا. اگر گدھے کی تصویر سونے کے فریم میں لگا دو تو گھوڑا نہیں بنے گا, گدھا ہی رہے گا. توجہ ہے کہ نہیں میری طرف؟ ارے یہ بتاؤ اگر مائیں نیک نہ ہوتی تو وہ صحابہ, بیٹیاں نیک نہ ہوتی تو وہ صحابہ, بیویاں نیک نہ ہوتی تو وہ صحابہ. وہ جاتے جنگ کے لیے, بھوکے گئے, پیٹ سے پتھر باندھ کے گئے, تلواریں نہیں تھی, کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑے. ارے بولو میں غلط بتایا کہیں وہ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ گئے کہ نہیں گئے؟ بیویوں سے کہنے لگے گود میں بچے ہیں, کہنے لگے جا رہے ہیں.
ہمارے بچے کو مجاہد بنانا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور قیامت کے دن دونوں باپ بیٹے ایک ہی صف میں شہیدوں کے ساتھ اٹھے. بیویوں سے کہتے جا رہے ہیں پھر ملیں گے قیامت کے دن. مائیں اپنے بچوں سے کہتی تھی جب بچہ مدینے میں پیدا ہوتا تھا تو کہتی تھی ماں اے اللہ میرے بچے کو زندگی دینا, میں تیرے محبوب کے نام پہ قربان کر دوں گی میرے مالک. کیسی عورتیں تھیں ماں؟ اچھا بتائیں وہ کیسے چلے مجھے بتائیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. پھر جب وہ مدینے سے نکلے ایک ایک قبر میں 60, کبھی ان کی لاشیں بھی واپس نہیں آئیں, ایک ایک قبر میں 60 صحابہ دفن ہوئے. ہماری طرح تھوڑی تھے وہ تو صحابہ تھے. پیروں فقیروں کو سب کو یاد کرتے ہوئے, یاد کرا کرو, میں اس کا مخالف نہیں, ہم سب غلام ہیں پیروں فقیروں کے, مگر کیا صحابہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ ختم ہی ہو گیا ان کا ذکر. وہ جو بھوکے پیاسے چلے, نبی کا نام لے کر چلے, مدینے سے نکلے اور جا کر کے اپنی قربانیاں دی. نہ سردی دیکھی, نہ گرمی دیکھی, نہ دریا دیکھے, نہ صحرا دیکھے, نہ جنگل دیکھے, نہ بیابان دیکھے, نہ میاں انہوں نے طاقتیں دیکھی, نہ انہوں نے سپر طاقتیں دیکھی, نہ کسی باس سے ڈرے, نہ کسی طاقتور بادشاہ سے ڈرے. اقبال کہتا ہے ان کے بارے میں ہٹ نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھ ہے چیز ہی کیا, ہم توف سے لڑ جاتے تھے, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں, شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یار, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کس نے. اگر مدینے کی عورتیں بیٹے بیٹھ جائے, بیٹھ جائے, بیٹھ جائے. اگر یہ فلم دیکھیں گے لڑکے تو پوری دیکھیں گے. برا مت ماننا میری بات کا. ابھی میں کہہ دوں 1 لاکھ روپیہ ملے گا, پوری تقریر سنو, ایک آدمی نہیں اٹھے گا, مر جائے گا. یہ حاجت واجت کچھ نہیں ہوتی, دل نہیں لگتا ہے آدمی کا. دل لگا ہوا ہے تو فلموں میں, ڈرامے میں, بدنگاہیوں میں. قرآن تو کھولے ہوئے زمانہ ہو گیا, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. رمضان میں عورتیں ایسے قرآن پڑھتی ہیں جیسے معاذ اللہ رمضان میں ہی قرآن پڑھنا ضروری ہے. ابھی کسی کی فاتحہ ہوتیا ہو رہی ہو نا تو عورتیں اندر سے پرچہ بھجواتی ہیں. یہ 1.25 لاکھ کلمے ہیں, یہ 3 سورہ یاسین, یہ 4 فلاں سورت, اور یہ اتنی بار قرآن, اتنی بار درود شریف. میں کہا چگلی بھی تو بھیج دے نا, کتنی کری ہے تو نے ایک ہفتے میں, وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ پہنچا دیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, چگلی کرنے والوں کو برا کر رہا ہوں, ہے نا, سمجھ, بری بات تو نہیں ہے. یہ بھی تو بتا دے تو نے برائیاں کتنی کی ہیں ٹیلی فونوں پر, اس کی اس کی, ادھر کی ادھر کی. ارے وہ عورتیں کیسی تھی ان کا ذکر کر رہا ہوں میں. اگر صحابہ کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو وہ جاتے. ارے جھگڑے ہوتے نہیں ہوتے, کہاں جا رہے ہو, بچوں کو نہیں دیکھ رہے, نماز کی پڑھی ہے تمہیں؟ ارے وہ جو اپنی بہنوں کے گھر نہیں جاتے بیوی کے ڈر سے, وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا میں کیا تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. بہنوں کے گھر تک نہیں جاتے. بیوی کا غلام کون ہوتا ہے بتاؤں؟ جو اپنی بیوی کا کہنا مانے غلام نہیں ہوتا. بیوی کا جھوٹا کھائے پیے غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کو منا لے روٹنے پر وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کا خیال رکھے, اس کے میکے والوں کی عزت کرے, وہ بھی غلام نہیں ہوتا. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے, پکا غلام ہوتا ہے. سند دینی چاہیے اسے, سرٹیفکیٹ دے دو اسے, تو ہی غلام ہے پکا. تو نے اپنی بہنیں چھوڑ دی, ماں چھوڑ دی, بھائی چھوڑ دیے, اس کی بیوی کے کہنے پر پکا غلام ہے. تو بیوی کا خیال رکھنے والا تھوڑی غلام ہے, رشتے منقطع کرنے والا غلام ہے. صحابہ کرام کی عورتیں, میرے نبی پاک نے فرمایا کفار کہتے ہیں کہ رسیاں لے کے چلو, نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے. فرمایا کون ہے جو اپنے بچوں کو لائے اور جنگ کے لیے تیار کرے, بھیجے. پورا دن تانتا لگ گیا, کہنا تھا
حضور کا پورے دن کڑیل کڑیل جوان مدینے میں آنے لگے، ایک سے ایک جوان، ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کے آ رہی ہے، ایک اپنے شوہر کو لے کے آ رہی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کو لے کے آ رہی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کو لے کے آ رہی ہے، پورے دن لائن لگی رہی۔ میاں بہت سے بے شمار صحابہ آئے، مگر سنو کسی ایک عورت نے بھی نہیں کہا میرے بچے کو واپس لائیے گا، میرے بھائی کو واپس لائیے گا، میرے شوہر کو واپس لائیے گا، میرے اس کا خیال رکھیے گا۔ نہیں، ساری یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی صف میں کھڑا کر دیجئے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی بیوی کہلاؤں، شہید کی بیٹی۔ رو کے کہتی تھی یا رسول اللہ ہمارے بچوں کو سنیں، میری بہنیں میری بیٹیاں مدینے کی عورتوں کی باتیں سنیں۔ میں عورتوں کی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میری بہنوں کے سمجھ میں آئے اور مردوں کی غیرت جاگے۔